بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 5 اور 6۔ وہ دونوں تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھیں۔ صحن میں محلے کے کچھ معزز افراد جمع تھے اور زارا بیگم کو مغزالات بک رہے تھے۔ کہنے کو تو معزز افراد تھے، لیکن حرکتوں سے وہ جاہل لوگ تھے جنہیں دوسروں کے گھر جا کر پریشان کرنا پسند تھا۔ دیکھیے بڑھیا، 2 ہفتے سے میں تیرے گھر کا چکر لگا رہا ہوں، روز آگے پر تنخواہ دیتی ہو، مجھے میرا کرایہ چاہیے، یا تو میری شرط مان یا پھر مجھے کرایہ دے۔ عاقل صاحب محلے کے کچھ معزز لوگوں کو لیے آج پھر زارا بیگم کے گھر جمع تھے۔ رشتے میں وہ ماہرہ جویریہ کے سوتیلے ماموں تھے اور سلوک بھی ان کا سوتیلے جیسا ہی تھا۔ ماموں، آپ کو کہا تو ہے نا، 1 ہفتے کا وقت دے دیں، آپ کو کرایہ مل جائے گا، لیکن آپ کی شرط میری ماں کبھی نہیں مانے گی اور نہ کبھی میں ماننے دوں گی۔ آپ بس یہ ہفتہ دیں ہمیں، آپ کو آپ کا کرایہ مل جائے گا اور جائیں یہاں سے۔ یکدم جویریہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ عاقل صاحب قہر آلود نظروں سے جویریہ کو جیسے سالم نگلنے کو تیار تھے۔ میں کہہ رہی ہوں جائیں یہاں سے۔ عاقل صاحب کو وہاں سے ہلتا نہ دیکھ کر وہ دوبارہ چلائی تھی۔ دیکھتا ہوں 1 ہفتے میں تم کیا کرتی ہو، مجھے میرے پورے پیسے چاہیے ورنہ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ دھمکی آمیز انداز میں کہتے وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلے تھے اور باقی افراد بھی ان کی میت میں باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ زارا بیگم بے ساختہ تختے پر بیٹھی تھیں۔ ماہرہ فوراً کچن میں پانی لینے بھاگی اور جویریہ زارا بیگم کے قریب آئی تھیں۔ پریشانی حد درجے بڑھ گئی تھی۔ ایک نوکری کی ٹینشن، دوسرا آج کا ہوا حادثہ جویریہ کو ہلکان کر گیا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر میں وہ عام سے حلیے میں بھی شائنہ کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا تھا۔ حاشر آئیں، کھانا کھا لے، میں نے خود بنایا۔ آپ اس وقت جلدی میں تھے اس لیے میں بتانا بھول گئی، میں نے کھانا بنا لیا تھا۔ طوبہ بیگم اس کی چالاکی پر حیران رہ گئی تھیں۔ لیکن میں نے تو کھانا آرڈر بھی کر دیا ہے اور تم نے کیوں تکلف کیا؟ اب اس کا کیا کروں؟ پھپھو آپ منع کر دیتی شائنہ کو، آپ نے بھی نہیں بتایا۔ ارے بیٹا، آپ کو تو پتہ ہے نا، کھانا بنانے میں شائنہ بہت تیز ہے۔ میں منع کرتی رہی لیکن اس نے 2-4 ڈشز بنا لی۔ خیر آپ آرڈر کینسل کر دو، شائنہ نے کھانا بنا تو لیا ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ آپ کی پسند کی میکرونی بھی بنائی ہے۔ تھینکس پھپھو، لیکن میں بس رائتہ لوں گا، آپ کھائیں کھانا۔ تھوڑے سے رائس ڈالے، وہ بنا کسی کی جانب دیکھے کھانے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دن میں منتہا اور شام میں شائنہ۔ حاشر کو آج کا دن ہی برا لگا تھا۔ کافی کا کہتا وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماری ایک بات بتاؤں گی، کیا محبت میں اظہار ضروری ہوتا ہے اور تم اس بات یقین رکھتی ہو کہ اظہار سچا ہوتا ہے یا نہیں؟ گلابی لباس میں ملبوس چھت پر کھڑا چاند کو تکتی وہ ماریا کو پکار بیٹھی تھی، جو کریم سلاد کا بول سامنے رکھے کھانے میں مگن تھی۔ منتہا کی آواز سن کر سر اٹھایا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ کیسا اظہار، کیسا یقین؟ کچھ نہیں، تم بس کھانے پر زور رکھو۔ آفاق بھائی کو کسی دن کوئی حسینہ لے اڑی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سلاد اچانک ماریا کے حلق میں پھنسا تھا۔ منتہا کبھی اچھا بھی بول لیا کرو، آفاق جی کو میں دور جانے دوں گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوئی حسینہ لے اڑے، ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ محبت کی رسی سے باندھ رکھا ہے انہیں میں نے، اور رہ گیا اظہار تو وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ پر یقین لہجے میں کہتی وہ منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ اسے بھائی کی قسمت پر اسے بے شک رشک آیا تھا۔ اب آپ بس اپنی فکر کرو بھابھی جی، لالا تک کا کہیں دل کسی پر قربان نہ ہو جائے۔ ویسے بھی آپ کو دیکھ کر وہ کھڑوس بن جاتے ہیں، اور لاہور میں تو سنا ہے حسین پریاں رہتی ہیں۔ ماریا کی اگلی بات نے منتہا کے چہرے کی خوشی کو پل بھر میں غائب کیا تھا۔ اللہ نہ کرے، بے ساختہ منتہا کے منہ سے نکلا تھا، ماریا تم کبھی سوچ سمجھ کر نہ بولنا، ہمیشہ جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا۔ حاشر لاکھ لا تعلقی کا اظہار کریں لیکن وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، خود سے بڑھ کر یقین ہے۔ چاہتے بہت ہیں مجھے، لیکن بس اظہار نہیں کرتے۔ شاید وہ جانتے نہیں کہ ان کا ایک اظہار میری بے چین روح کا قرار پہنچائے گا۔ ماریا، اظہار ایک خون جیسا ہے جو لفظوں کے ذریعے بے چین دل کو پہنچایا جاتا ہے۔ اظہار ہی تو پہلے محبت کی پہلی کڑی ہے۔ جسے خون کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، اسی طرح محبت کو بھی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔
جو بے چینی میں راحت کا کام کر جاتا ہے، لیکن میرے بے چین دل کا سکون نہ جانے کہاں ہے۔ کب اس بے تاب دل سے حاشر کی محبت کے چند لفظوں کی ٹھنڈی پھوار پڑے گی۔ بے ساختہ سوچتی وہ ارد گرد کا منظر بھلائے بیٹھی تھی۔ یکدم بازو پر چبھن کا احساس ہوا تھا۔ کہاں کھو گئی بھابھی جی؟ لالا کل ہی گئے ہیں، اتنی جلدی واپس نہیں آنے والی۔ ابھی سے دید کی راہوں پہ نہ چلو بھابھی جی، دید کے لیے ابھی 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا۔ بازو پر چٹکی کاٹ کر منتہا کو چھیڑتی پل بھر میں وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ رکو ماری، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں آج۔ کل بھی اپنے بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر مجھے بیوقوف بنا دیا تھا تم نے، لیکن آج نہیں۔ مصنوعی غصے سے کہتی وہ ماریہ کے پیچھے لپکی تھی، اور یقیناً آج ماریہ کی درگت بننے والی تھی۔ ہمدان نہیں آیا ابھی تک مام؟ ڈائننگ ہال میں بیٹھے اس نے سمرین بیگم سے استفادہ کیا تھا، کہہ تو رہا تھا 10 بجے تک آ جائے گا، لیکن اس لڑکے کی ٹائمنگ ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ اور بیٹا آپ کھانا کھا لو، وہ آ جائے گا، 10 بجے چکے ہیں اور آپ کو آفس جانا ہوتا ہے۔ مام آپ جانتی ہیں میں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، جب آ جائے گا کھا لیں گے کھانا بھی۔ پلیٹ ایک جانب کھسکائے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جب پیچھے سے ہمدان کی آواز سنائی دی، بھائی آپ بلائیں اور میں نہ آؤں ناممکن سی بات ہے، اور جانتا ہوں آپ کا ڈنر ٹائم ہے اور میرے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے، تو میں آپ کے بغیر کیسے کھانا کھا لوں؟ اور آپ کو ویٹ کروانا میرے لیے ایک جرم سے بڑھ کر ہے۔ کندھے پر دونوں بازو حمائل کیے وہ غازان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیسی ہے آپ مام؟ اور بھائی کو کیا کہہ رہی تھی؟ کھانا کھا لیں مطلب بھائی کو میرے بغیر کھانے کو کہہ رہی تھیں؟ مصنوعی خفگی سے کہتا وہ چیئر پر بیٹھا تھا۔ دنیا ظالم ہوگی، ماں مان نہ رہے گی، ماں مان نہ رہی، بھائی کو بھائی سے دور کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ کام بھابھی کرتی ہے، لیکن یہاں تو میری ماں ہی بھائی کو بھائی سے دور کر رہی ہے۔ نہ جانے بھابھی کیا کرے گی۔ بیٹھتے ہی اس کی دھوائیاں شروع ہوئی تھیں۔ بس کر جاؤ، ابھی میری بہو آئی بھی نہیں اور تم اس کے بارے میں پہلے ہی اپنے بھائی کو بھڑکا رہے ہو۔ آپ بتاؤ غزان، کب یہ خوشی کی خبر سنا رہے ہو کہ میں ہی کوئی لڑکی دیکھوں آپ کے لیے؟ غزان کا ہاتھ تھما تھا اور ہمدان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جانتا تھا اس ٹاپک سے ہمیشہ غزان کی جان جاتی تھی اور ہمدان کی بھی شرارت کی رگ پھڑکی تھی۔ مام ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ ہمدان کی کر دیں۔ بڑے بھیا پہلا حق آپ کا ہے، پہلے ہم بھابھی سے لاڈ اٹھوائیں گے پھر شادی کریں گے۔ اب فرضی کالر جھاڑتے وہ گویا ہوا، مام میں تو کہتا ہوں کوئی حسینہ لے ہی آئیں گھر میں، بھائی تو لگتا ہے ساری عمر انتظار میں لگائے رکھیں گے، آپ کو بھی اور ہونے والی بھابھی کو بھی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ تم مجھے تنہا ہی رہنے دینا چاہتے ہو؟ آپ دونوں مجھے کھانا کھانے دیں گے یا نہیں بتائیں؟ چمچے کو پلیٹ میں پٹک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ بڑے بھیا آپ تو غصہ کر گئے، ارے بیٹھ جائیے۔ مام اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، بھیا جی کھانا کھا لیں پھر بات کریں گے۔ ریلیکس بھائی بیٹھیں آپ مام چھوڑیں۔ آنکھ کے اشارے سے اس نے سمرین بیگم کو چپ رہنے کو کہا تھا۔ غازان کی ذرا سی تکلیف بھی ہمدان کو سوئی کی طرح دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا کھانا ادھورا چھوڑنا بھی ہمدان کو تکلیف دے گیا تھا۔ بے تحاشا محبت ہی سے غازان سے، اور محبت کی یہ شدت یقیناً کچھ انوکھا کرنے والی تھی۔ چت لیٹی وہ منہ پر بازو رکھے گہری نیند سوچ میں گم تھی۔ نوکری کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہاں سے ملے گی؟ ایک نئی پریشانی سر اٹھائے کھڑی تھی، کس طرف جاؤں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ کچھ تو امید نظر آئے، اور وہ کارڈ اگر میں اس کے پاس چلی جاؤں تو نہ جانے وہ مجھے کس کماش کی لڑکی سمجھے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، پر مجھے اس کی آفر سن لینی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیا آفر تھی۔ خود سے مخاطب وہ منصوبوں کی جوڑ توڑ میں مگن تھی۔ آپی سو گئی کیا؟ خاموشی میں مائرہ کی آواز گونجی تھی، لیکن جواب نادر۔ یکدم بازو سے پکڑ کر مائرہ نے اسے ہلایا تھا۔ ہاں کیا ہوا، خیر تو ہے؟ امی تو ٹھیک ہے؟ یکدم ہڑبڑا کر وہ اٹھی تھی۔ جی آپی سب ٹھیک ہے، بس آپ مجھے ٹھیک نہیں لگنی، صبح جب آپ آئی تھی تب بھی کافی پریشان تھی۔ ماموں تو آگے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں، کیا کچھ ہوا ہے؟ نوکری کا کیا بنا، ملی یا نہیں؟ نوکری کا سنتے ہی سے ہمدان کی آفر یاد آئی، لیکن مائرہ سے ذکر کر کے وہ اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں ملی، اور تم سو جاؤ، تم نے بھی مجھے صبح کام پر جانا ہے، ایک کمپنی میں ویکینسی خالی ہے، صبح جاؤں گی، انشاءاللہ مل جائے گی، امید تو پوری ہے، میری کوالیفیکیشن بھی ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے، بس کسی طرح وہ نوکری مل جائے، اب سو جاؤ، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مائرہ کو کہتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ اپنی ذہنی الجھن میں وہ مائرہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 6۔
صبح کا سورج پوری آبوتاب کے ساتھ چمکا تھا، پردوں سے چھن کر آتی روشنی سیدھا بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑ رہی تھی۔ دن کے 12 بجے تک وہ وجود ہوش سے بیگانہ بیڈ پر نیند میں غرق تھا۔ سائڈ ٹیبل پر مسلسل بجتا فون نیند میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ لگتا تھا بیڈ پر لیٹا شخص آج ساری زندگی کی نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ 6 بجے سے مسلسل آدھی ادھوری نیند لینے کی وجہ سے حالت بہت خراب تھی۔ آفاق کی آنکھ لگتے تھا آج کھلنے کا ناممکن ہے، لیکن موبائل پر ہوتی رنگ مسلسل نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل سوئچ آف کیا تھا، دوبارہ نیند میں غرق ہوا تھا، لیکن کچھ یاد آنے پر یکدم ہڑبڑایا تھا۔ آج تو ہر حال میں حویلی پہنچنا ہے، ورنہ آغا جان خود آ جائیں گے۔ رات کی آغا جان کی دھمکی یاد آئی تھی، اگر کل رات تک مجھے یہاں نہ ملے تو میں خود لینے آؤں گا اور پورے سٹاف کے سامنے کان پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ دیر میں نیکس تیار وہ گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ آ رہا ہوں آغا جان، شام تک ملتے ہیں اور تیار رہیے گا، آج کھانا آپ کے فیورٹ کوک کے ہاتھوں کا بنے گا۔ فون کان سے لگائے وہ گاڑی سٹارٹ کیے گیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ سبز شلوار سوٹ پہنے، بڑا دوپٹہ سا شانوں پر پھیلائے، شیشے کے سامنے کھڑی وہ گہری سوچ میں مگن تھی۔ نہ جانے آج بھی نوکری ملنی تھی یا نہیں، کارڈ تھا کہ ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ ہمدان کا انداز اس سے بھلایا نہیں جا رہا تھا۔ آخر اس کا یقین اتنا پختہ کیوں تھا؟ میں نے تو کافی تلخ انداز میں بات کی تھی، اور اس کے بھائی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کیوں تھی؟ کچھ تو وجہ ہے، عرف میں کیا مصیبت ہے؟ برش ڈریسنگ پر پٹک کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے ذہن سے کل کا واقعہ کیوں نہیں نکل رہا؟ نہیں، میں نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ سیاہ حجاب اپنے گرد لپیٹتے وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ صحن میں زہرا بیگم پر نظر پڑتے وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، آج کوشش کروں گی نوکری مل جائے گی، بس اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر نہ ملی تو کیا کرے گی؟ زہرا بیگم کے سوال پر وہ یکدم چپ ہوئی تھی۔ مان لے گی اپنے ماموں کی شرط اور کر لے گی عثمانی سے شادی؟ بتا، مجھے کرے گی شادی؟ اتنا پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا تجھے؟ پیسہ بھی حرام راستے گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ اگر تم لوگوں کے گھر کام کاج کرتی اور میری بات مانتی تو لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے، لیکن تجھے اپنی مرضی کرنی تھی۔ ارے تجھ سے اچھی تو مائرہ ہے، کم سے کم میری بات کا بھرم تو رکھا، جس طرف اشارہ کیا اس طرف اپنا رخ کر لیا، لیکن ایک تو ناہنجار اولاد سنتی ہی نہیں۔ آج آخری دن ہے، اگر آج بھی نوکری نہ ملی تو تجھے میری بات ماننی ہوگی، کرنی ہوگی عثمانی سے شادی۔ سمجھ گئی؟ زہرا بیگم کی زبان لگتا تھا آج جویریہ کی ذات کے بقیے ادھیڑنے والی تھی۔ پھر آپ میری بھی بات سن لیں، میں مر جاؤں گی لیکن عثمانی سے شادی نہیں کروں گی۔ چلتی ہوں، اور نوکری مل جانے کی خبر کے ساتھ ہی گھر میں آؤں گی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ بیگ سنبھالے دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ گاڑی کا ہارن سنتے ہی کچن میں کھڑے وجود کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ 1 مہینے کے کٹھن انتظار کے بعد آخر وہ دشمن جانا حویلی لوٹ آیا تھا۔ شامی کباب فرائی کرتے ہوئے ہاتھوں میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ نند صاحبہ کیا ہوا؟ یہ ہاتھوں میں لرزش کیسی ہے؟ کیا سن لیا؟ جو ہاتھوں کانپ رہے ہیں۔ منتہا کی شرارت سے بھرپور آواز کچن میں گونجی، اور مائرہ کو آج اپنی شامت پکی لگ رہی تھی۔ سیب کو دانتوں سے کترتی وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر مائرہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ سنو نند صاحبہ، ایک بھی کباب جلنا نہیں چاہیے، ورنہ بھائی صاحب کو شکایت لگاؤں گی اور خوب بے عزتی کرواؤں گی۔ سنا ہے خاص خبر آنے والی ہے، تبھی آغا جان نے دھمکی دے کر بھائی کو بلایا ہے۔ مطلب نند بھابھی کے رتبے پر فائز ہونے والی ہے اور بھابھی نند بننے والی ہے۔ اب آئے گا مزہ۔ اپنے لالا کے سامنے تو بہت تنگ کرتی ہو نا، مجھے اب میری باری ہے تنگ کرنے کی۔ بچوں گن گن کے بدلے لوں گی۔ کیا کہہ رہی تھی کہ بھابھی جی کو لالا یاد آ رہے ہیں؟ بھابھی ابھی گئے ہیں، دید کی راہ پر نہ چلو، اور نہ جانے کیا کیا۔ مائرہ کی نقل اتارتی وہ پرانے حساب برابر کر رہی تھی۔ اب بتاؤ ہونے والی بھابھی جی، کیسا لگ رہا ہے؟ دل کی دھڑکن کس سپیڈ سے چل رہی ہے؟ ذرا سا قریب جھکے گہری سرگوشی میں کہتی وہ ماریہ کو حواس باختہ کر گئی تھی۔ منتہا تنگ مت کرو، اگر شامی کباب جل گئے نا تو تم امی نے میری جان لے لینی ہے۔ ابی جان کا تو پتہ ہے، جب وہ جوش میں آ جائیں تو پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ دیکھو ابھی بدلہ بھول جاؤ، بعد میں سارے حساب چکتا کر لینا۔ ابھی بخش دو میری پیاری بھابھی۔ مائرہ کی پیاری بھری منت دیکھ کر منتہا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اوکے بخش دیا۔ ہونے والی بھابھی جی کو آپ شامی کباب فرائی کرو، میں بھائی سے مل کر آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے چھیڑ گئی تھی۔
ہمدانی امپائرز حاشر ہمدانی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شیشے سے بنی اس عمارت کے سامنے کھڑی وہ آج پھر اپنی قسمت آزمانے چلی گئی تھی۔ کل کے ہوئے واقعے کی وجہ سے دل ابھی تک پریشان تھا۔ اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی، ڈارک بلو شائن پینٹ کوٹ میں ملبوس شخص تیزی سے جویریہ کے پاس سے گزر کر اندر داخل ہوا۔ گارڈ نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی تمام سٹاف تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں کی جنشن سے وہ سب کو اشارہ کرتا لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ جویریہ کو بھی اوپر ہی جانا تھا۔ تیزی سے وہ بھی لفٹ کی جانب آئی تھی۔ لفٹ میں داخل ہونے کے لیے اس نے قدم آگے بڑھائے تھے جب لفٹ میں پہلے سے موجود شخص نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ میڈم آپ اندر نہیں آ سکتی، اس ٹائم صرف سر جائیں گے، آپ ویٹ کریں۔ جویریہ کے قدم تھمے تھے اور حاشر ہمدانی کی نظر اٹھی تھی اور ایسی اٹھی تھی کہ جھک ہی نہ پائی تھی۔ سیاہ گوگلز کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں ایک منظر پر ٹک گئی تھیں، کچھ سیاہ گوگلز اور کچھ جویریہ کا متوجہ نہ ہونا حاشر کو خوبصورت منظر دیکھنے کا موقع فراہم کر گیا تھا۔ سادگی کی اعلیٰ مثال بنی وہ سیدھا حاشر کے دل پر وار کر گئی تھی۔ جس سادگی اور پاکیزگی کی تلاش تھی اسے آج یوں سامنے آئی تھی کہ بے ساختہ دل تھم سا گیا تھا۔ آنے دو انہیں، انگلی سے اشارہ دے کر اس نے جویریہ کو اندر آنے کا کہا تھا۔ تیزی سے اندر داخل ہو کر اس نے گہرا سانس لیا اور تشکرانہ انداز میں حاشر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے حلیے سے وہ جان گئی تھی وہ یقیناً اس کمپنی کا اہم رکن ہے، لیکن ابھی اس کی صحیح حیثیت کا تعین نہیں کر پایا تھا۔ ایک کونے میں کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ میں موجود فائل کھولی تھی، اپنے ڈاکومنٹس کی تسلی کی تھی۔ حاشر کی نظریں اب تک ایک جگہ ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اپنی منقوہ پر ایک نظر نہ ڈالنے والا آج ایک غیر محرم کو میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ناک میں موجود چھوٹی سی بالی حجاب کے ہالے میں لپٹا سفید چہرہ حاشر کو بہکا رہا تھا۔ جویریہ کو اپنے اوپر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فوراً نظریں اٹھا کر اس نے مقابل کو دیکھا اور حیرت کا شدید جھٹکا اسے لگا تھا۔ حاشر اسی کی جانب متوجہ تھا۔ جویریہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں، ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ اس کا معصومانہ انداز حاشر کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا گیا تھا۔ انٹرویو کے لیے آئی ہیں آپ؟ لفٹ سے باہر دیکھتے اس نے گھمگیر آواز سے جویریہ سے پوچھا تھا۔ جی جی، کیا؟ اس کے سوال سے وہ بوکھلائی تھی۔ میں نے پوچھا ہے انٹرویو کے لیے آئی ہیں آپ؟ حاشر نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تھا۔ جی جی، سر کو اصابت میں ہلا کر اس نے حاشر کو جواب دیا تھا۔ سجاد، ان کو میرے کیبن میں بھیج دینا، ان کا انٹرویو میں خود لوں گا۔ سجاد صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ لڑکیوں پر ایک سے زیادہ نظر نہ ڈالنے والا شخص آج ایک لڑکی کو اپنے روم میں بلا رہا تھا۔ سجاد صاحب، آپ نے سن لیا نا، ان کو میرے روم میں بھیج دینا۔ اپنی بے اختیاری کی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل نے بے ساختہ اس کے ساتھ کی خواہش کی تھی اور اپنی اس حالت پر وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ مزید کچھ سوچتے ہوئے اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ لفٹ سے باہر نکل کر کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے سجاد صاحب باہر نکلے تھے اور تیزی سے آگے بڑھ کر حاشر کے قدم سے قدم ملائے تھے۔ جویریہ یک ٹک جگہ بھلائے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ روم پر نوک کر کے اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی تھی۔ اندر بیٹھا شخص جیسے اسی دستک کے انتظار میں تھا۔ فوراً سے بیشتر اس نے یس کہا تھا۔ دھیمے قدم اٹھاتی وہ اندر داخل ہوئی تھی اور کرسی کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص میں پین پکڑے اس نے جویریہ کی جانب دیکھا تھا۔ کیسی کشش تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اپنے دل کی حالت پر وہ حیرت ہو رہی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جویریہ اس کا اشارہ جان کر کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ ہی کے اشارے سے اس نے فائل مانگی۔ جویریہ نے اس کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ کر فائل اس کی جانب بڑھائی۔ جویریہ کو اس شخص پر حیرت ہوئی تھی۔ زبان کا استعمال اس نے شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔ سو مس جویریہ، فائل کے ورق الٹ کر کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا۔ کل سے آپ جوائن کر لیں، یہ آپ کا جوائننگ لیٹر ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن اور اکیڈمک ریکارڈ بہت اچھا ہے، سو اس لیے آپ کو اس جاب کے لیے فائنل کیا جاتا ہے۔ اس ایگریمنٹ پر آپ کو سائن کرنا ہوگا۔ ایگریمنٹ کا سن کر اس کی تشویش ہوئی تھی۔ وہ بھاری پلکیں اٹھا کر اس نے حاشر کی جانب دیکھا۔ گھبرائیے نہیں، یہ ہماری کمپنی کا اصول ہے۔ آپ کو یہاں کم سے کم 1 سال جاب کرنی ہوگی۔ اگر آپ جاب چھوڑنا چاہیں تو آپ کو کم سے کم 1 منتھ پہلے بتانا ہوگا، اس کے بعد آپ کو جاب چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ پر یہ تو غلط ہے، دھیمے سے وہ منمنائی تھی۔ مس جویریہ، اصول کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، یہ کسی وجہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے۔ ہوپ سو آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ جاب کی ضرورت بھی تھی اور ایگریمنٹ سائن کرنا بھی ایک طرح سے وبال جان تھا۔ آنکھوں کے سامنے گھر کی ورگوں
حالت گھوم گئی تھی، کافی کٹھن طریقے سے آج جاب مل ہی گئی تھی اور اسے وہ کسی بھی طریقے سے اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ایگریمنٹ پر سائن کیا اور جوائننگ لیٹر ہاتھ میں پکڑے حاشر کی اجازت لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کمرے میں کھڑی وہ اس وقت اپنا حسن سنوارنے میں مگن تھی۔ میک اپ سے اسے حد درجے محبت تھی، لبوں پر موجود لالی منتہا کو سب سے الگ بناتی تھی۔ حاشر کے بعد منتہا کو میک اپ اپنی دوسری محبت لگتی تھی۔ منتہا کی جان اگر میک اپ میں تھی تو مائرہ کو کھانے کے لیے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے گوہر افشائی کی تھی، منتہا میک اپ کے علاوہ بھی تمہیں کچھ آتا ہے؟ جب دیکھو کچھ نہ کچھ لگاتی ہی رہتی ہے، اور میک اپ سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ گھنے بالوں کی چٹیاں باندھے، کانوں میں جھمکے پہنے وہ ماریا کی فضول گوئی چہرے پر مسکراہٹ سجائے سن رہی تھی۔ ہاں ہوتی ہوگی دنیا، پر میری دنیا تو صرف دو ہی چیزوں میں ہے، ایک میک اپ اور دوسرا تمہارے لالا۔ دھیمی مسکراہٹ کے سنگ اس نے کہا تو ماریا اس کے جواب پر بے ساختہ خاموش ہوئی تھی اور اپنے بھائی کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔